صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام استقبال ماہ رمضان میں. جیسا کہ ہمارا سلسلہ وار یہ پروگرام آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پروگرام کے ذریعے آپ کو فائدہ پہنچائے اور اس کار خیر کرنے والوں کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. تو چلیے آگے کی طرف بڑھتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کے متعلق چند آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. صدق اللہ المولانا العظیم. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ. اے محبوب، ان کے مال سے تم زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو. یہ تھا ارشاد باری تعالیٰ جو کہ آپ نے سماعت کیا. چنانچہ زکوٰۃ ایک ایسا جلیل القدر رکن ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں بارہا نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے ساتھ بیان فرماتا ہے. فرمایا جاتا ہے کہ کم و بیش 32 مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نماز کے متصل یعنی نماز کے ذکر کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور متعدد یعنی علیحدہ علیحدہ اور کئی مقامات پر زکوٰۃ کا حکم ہمیں دیتا ہے. تو اس سے زکوٰۃ کی عظمت اور فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ کتنی معنی رکھتی ہے، کتنی عظیم الشان زکوٰۃ عبادت ہے. چنانچہ حضور پاک صاحب اللہ کا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، وہ امراء سے زکوٰۃ لیں اور فقراء میں اس کو تقسیم کریں. ایک اور مقام پر حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالو اور اس کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو. ایک اور مقام پر حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی گویا وہ مال ضائع ہو جاتا ہے. ایک اور مقام پر حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں بغیر پل کے راستہ طے کرنا جس طرح محال ہوتا ہے، اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے زکوٰۃ کو پل قرار. تو چنانچہ یہ تھے چند آیات مبارکہ اور چند احادیث پاک زکوٰۃ کے متعلق. ایک اور آپ کو آیت بتلاتا چلوں، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں کئی صورتیں نازل فرمائی ہیں. اس میں ایک صورت ہے سورہ مومن، یعنی اس میں مومن کی پہچان اللہ سبحانہ وتعالی نے بتائی ہے کہ مومن کون ہے، کامیاب مومن کس کو کہتے ہیں. تو وہ صورت اس کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً تحقیق کے مومن کامیاب و کامران ہیں. وہ کون سے مومن ہیں؟ جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، وہ جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں، روکے رکھتے ہیں. اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو اپنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. تو اس طرح سے ایک کامل مومن کی پہچان قرآن بیان کرتا ہے کہ مومن کامیاب ہونے کے لیے یہ ساری اس میں صفتیں ہونی چاہیے، جو کہ عبادت میں خشوع و خضوع اختیار کریں اور بے جا لغو باتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھیں اور اپنی زکوٰۃ ادا کریں. تو یہ ساری مومن کی صفتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں جو بیان فرماتا ہے. تو اب دیکھیں ماہ رمضان مبارک ایک ایسا عظیم الشان مہینہ ہے جو کہ انسان کو بھی پاک و صاف کرتا ہے، اس کے قلب کو بھی پاک و صاف کرتا ہے اور اس کے مال کو بھی پاک و صاف کرتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ رمضان مبارک کس طرح سے
بندہ مومن کو عبادتوں کی طرف کھینچتا ہے، اپنی طرف مائل کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک رمضان مبارک میں کتنی عبادتیں اپنے بندے مومن کے لیے رکھی ہیں۔ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جب اس کا دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے تو کلام اللہ کی برکت سے اس کا دل، اس کا قلب صاف و طاہر ہو جاتا ہے، اور جو اس کا مال کمایا ہوا مال ہوتا ہے جب وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے مال کو بھی پاک و صاف کر دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان ہمیں دیکھنے میں ایک ماہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں متعدد مختلف عبادتیں اپنے بندوں کے لیے رکھ دیا ہے۔ جب وہ پیدر پر ایک دوسرے کو کرتا گزر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی عبادتوں کو قبول کرتا جاتا ہے، اور قرآن فرماتا ہے جیسا کہ ہم نے بارہا کہا کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جب کوئی ایک نیکی کر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو 10 گنا اس کا ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ وہ یہ تو مصداق تھا قرآن کا، لیکن رمضان مبارک کا جو اسپیشل آفر بندوں کے لیے بتلایا گیا، جب کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرائض مل جاتے ہیں، ایک نفل ادا کرتا ہے تو فرض کے مقابل اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تھی زکوٰۃ کے تعلق آیت مبارکہ اور احادیث پاک۔ اب ہم چلتے ہیں زکوٰۃ کی تعریف کی طرف۔ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی پاک و صاف ہونے کے ہیں، بڑھنے چڑھنے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں مال کا وہ حصہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس کو ادا کرنا، جس کے ادا کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے مال کو پاک و صاف کرتا ہے اور بڑھاتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے، اور ادا کیا ہوا مال کا اس کا بدلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آخرت میں 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ تھی مختصراً تعریف زکوٰۃ کے متعلق۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ماہ رمضان مبارک ہے جس میں لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ مال کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اس مال پر 1 سال گزرنا شرط ہے، اور اس میں نیت کرنا بھی شرط ہے، جیسا کہ دیگر عبادتوں میں آپ نیت کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اس کی نیت کرتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے اس کی نیت کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے ادا کرتے وقت اس کی نیت کرنا بھی شرط ہے، کیونکہ آپ یوں ہی اپنے مال کو جب خیرات کرنے لگ جاؤ تو وہ زکوٰۃ شمار نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس کی نیت نہیں کر لیتے کہ میں اپنے اس مال کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں۔ تو یہ ذہن میں بات رکھیں۔ اور بھی کئی مسائل زکوٰۃ کے متعلق ہیں جو آپ حضرات کی گوش گزار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ اپنے مال کو بچانے کے خاطر اس میں ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، چونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جب تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو وہ اس کو اضافہ کرے گا، اس میں بڑھائے گا، اس میں برکت عطا کرے گا اور اس کو پاک و صاف شفاف کر دے گا۔ تو پھر انسان کا یہ خیال و گمان کرنا کہ میں جب اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر غربا فقراء جو اس کے مستحق ہیں، مصارف زکوٰۃ جو ہیں، میں انہیں ادا کر دوں گا تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی، یہ انسانی اور دنیاوی کیلکولیشن کرنا چھوڑیں اور اس رب باری تعالیٰ کا کیلکولیشن آپ دیکھیں جو بارہا کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کے ادا کرنے سے اس کے مال میں تخفیف نہیں بلکہ اس میں اضافہ کروں گا۔ تو یہ تھی چند باتیں زکوٰۃ کے متعلق، اور آگے اور بھی کئی باتیں ہیں، لیکن آپ اس ماہ رمضان مبارک کا احترام کریں، اکرام کریں، اس کی تعظیم بجا لائیں، اور اس میں کیے جانے والے سارے عبادت آپ دل جوئی سے کریں، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بارہا قرآن میں اپنے بندوں کو ندا دیتا ہے کہ فیا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان۔ جس طرح سے حضرت انسان منہ پھیر کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بھاگتا ہے، لیکن باری تعالیٰ ہے کہ قرآن پاک میں بارہا کہتا ہے کہ اے بھاگے ہوئے انسان کہاں جا رہا ہے، لوٹ کر آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ فیا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جس نے تیری تخلیق کی، الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اب دیکھیں ایک مرتبہ جو بھاگتا ہے، جب 2 مرتبہ بھاگتا ہے تو انسان اس سے اکتا جاتے ہیں، بیزار آ جاتے ہیں کہ یہ ہے کہ ہم اسے بلاتے ہیں وہ بھاگتا نظر آتا ہے، اس کے بعد اسے بلانا چھوڑ دیتے، لیکن رب کریم کی یہ صفت نہیں کہ جب کوئی اس کا بندہ اس سے منہ پھیرتا ہے تو وہ اسے یوں ہی چھوڑ دیتا ہے، اسی کے حال پر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ جب میں نے اسے کہا عبادت کرنے کے لیے تو وہ آتا نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اے بھاگے ہوئے انسان آجا، تیرا رب بڑا کریم ہے، تو چاہے کتنی خطا کیوں نہ کیا ہو، تیرا رب بڑا کریم ہے،
چونکہ ربوبیت کی یہ خصوصیت ہے کہ جب بندہ مومن تب کبھی اس کی بارگاہ میں لوٹ کر آتا ہے وہ اس پر بڑا مہربان ہو جاتا ہے اور اس کے سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہماری معافی چاہنے والا مہینہ ہے، اپنی مغفرت چاہنے والا مہینہ ہے، اپنے آپ کو نار جہنم سے نجات دلانے والا مہینہ ہے۔ تو اس میں جتنا ہو سکے عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں اور اپنے آپ کو نار جہنم سے نجات دلانے کی دعائیں کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں کہ اس پروگرام کا تسلسل آپ مشاہدہ فرماتے ہیں، اس کے پیچھے ایک ٹیم ورک کر رہی ہے، آپ ان کے بھی حق میں دعا کریں، اور جتنا آپ اس چینل کے ذریعے جو بزم آئینہ ہے یا پھر اس پروگرام کے ذریعے جو استقبال ماہ رمضان ہے جتنا کچھ استفادہ کرتے ہیں وہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکی کرنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک اچھی بات اگر آپ دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسے پتہ کہ ہمارا کون سا عمل باری تعالیٰ کو بھا جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ماہ سیام کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی وسلم دائما